دنیا کی بہترین تجارت جس میں نقصان کا کوئی خوف نہیں اور 700 سے لے کر 700 گنا تک یقینی منافع ہے، ایسی تجارت جس پر اجر بھی ملے گا، منافع بھی اور معرفت بھی، وہ تجارت اللہ سے تجارت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اس میں سے 7 بالیاں اگائی گئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور وہ جسے چاہے دگنا رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اور ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، جو قرض حسن دے تو وہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ جب آپ اللہ سے ہم کلام ہو تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ساری عمر میں مجھے دینا ہے ایک ہی دفعہ دے دے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ اس شخص کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے باہر رزق کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ پھر چند دن بعد گزرتے ہیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اس شخص کے پاس سے رزق کے انبار ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن بندہ ابھی بھی زندہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، اس شخص کا رزق تو ختم ہو چکا ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سارا رزق میرے راستے میں دے دیا تو میں نے اس کی زندگی اور بڑھا دی۔ ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دن چرخہ کاٹ کر سوت بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ بازار میں فروخت کر کے کچھ گھر کا سامان لے آئیں۔ تو سوت 6 درہم میں حضرت علی نے فروخت کیا اور سامان لینے کے لیے دکان پر گئے۔ ایک فقیر آ گیا، کہتا ہے کہ بہت سے دروازوں پر گیا ہوں، کسی نے نہ سنی۔ کسی نے کہا ہے کہ علی، فاطمہ کے دروازے پر جاؤ، خالی نہیں لوٹو گے، بڑی امید سے آیا ہوں، کسی کا قرض دینا ہے، آج نہ دیا تو وہ قید کر لے گا۔ حضرت علی نے 6 درہم اس کو دے دیے۔ حضرت علی کچھ آگے جاتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اونٹ رکھ لو، 100 درہم فروخت کر دینا، میں کسی ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں، پیسے میں آپ سے لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے جانتا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، میں پیسے لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے جاتے ہیں، ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے اونٹ کتنے میں فروخت کریں گے؟ آپ کہتے ہیں تم ہی بتا دو کہ کتنے میں رکھو گے۔ وہ آدمی اس پر سواری کرتا ہے، اچھی طرح چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 160 درہم سے زیادہ اس کے نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 160 درہم میں اونٹ فروخت کرتے ہیں۔ 100 درہم اونٹ کے اصل مالک کو لوٹاتے ہیں، 6 درہم کا گھر کا سامان لیتے ہیں اور باقی 54 درہم لے کر گھر آتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کیسا سودا کر کے آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اونٹ دینے والے کون تھے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور اونٹ خریدنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی ایک میدان میں جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ایک جانب سے یکدم بادل آتے ہیں اور ایک مخصوص جگہ پر ایک باغ کے اوپر جا کر برستے ہیں اور بس ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے تجسس ہوتا ہے، وہ باغ کے مالک کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ بارش صرف تمہارے ہی باغ پر ہوئی، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ تو باغ کا مالک کہتا ہے کہ جب میری فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک پھر دوبارہ باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے پاس کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی جاتا ہے، 10 گنا دنیا اور 70 گنا آخرت میں۔ سعودیہ میں ایک مشہور برانڈ البیک کی مثال لے لیں، ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ البیک والے ہر آرڈر کے بدلے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں ڈاکٹر ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہفتے میں ایک دن فری علاج ہوگا، کبھی کسی وکیل نے کہا ہو کہ ہفتے میں ایک دن غریب کا فری کیس لڑوں گا، کبھی کسی ہوٹل والے نے کہا ہو کہ ایک دن مفت کھانا بانٹوں گا۔
حالانکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا کہ ساری عمر بھی فارغ رہ کر کھائیں تب بھی ختم نہ ہو۔ کہ بھی کبھی کسی نے کہا کہ 6 دن کی کمائی میری اور 1 دن کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، حالانکہ قرآن شریف میں واضح ثبوت ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو آئیں، آج موقع ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت